اگر آپ کو رات کو کوئی ایسا خواب آئے جس میں آپ کسی اپنے کو مرتا ہوا دیکھ لیں اور اگلی صبح وہی شخص آپ کے سامنے زندہ ہو تو شاید آپ سکون کا سانس لیں، لیکن اگر اس کے کچھ گھنٹوں بعد آپ کو پتہ چلے کہ وہ شخص اسی طرح مر گیا ہے جس طرح آپ نے خواب میں دیکھا تھا تو اور اگر آپ اگلے خواب میں اپنی ہی موت دیکھ لیں تو کیا آپ اپنی موت کو روک سکیں گے؟ سعد کو یقین تھا کہ خواب صرف خواب ہوتے ہیں، لیکن پھر اس نے اپنے دوست کی موت خواب میں دیکھی۔ اس نے وہ موت روک دی، لیکن جس شخص کو اس نے بچایا اس کی جگہ ایک اور شخص مارا گیا۔ اور جب سعد نے تیسری بار خواب میں اپنی موت دیکھی تو خواب میں اس کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس عورت نے صرف اتنا کہا، سعد، تمہیں جو دکھایا جا رہا ہے وہ مستقبل نہیں ہے، تمہیں صرف وہ دکھایا جا رہا ہے جو تمہیں کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم، خواب بیشر میں آپ سب کو ویلکم ہے۔ آج کی کہانی ان خوابوں میں سے ایک ہے جنہیں ہم عام طور پر صبح اٹھ کر بھول جانا چاہتے ہیں، لیکن سوچئے اگر کوئی خواب آپ کو بھولنے ہی نہ دے، اگر آپ جو رات کو دیکھیں وہ اگلے ہی دن آپ کی آنکھوں کے سامنے سچ ہوتا چلا جائے تو پھر خواب اور حقیقت میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو لائٹس بند کر لیں، ہیڈ فونز لگا لیں اور تیار ہو جائیں آج کی خوفناک کہانی کے لیے۔ سعد کی عمر 27 سال تھی۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ شہر کے پرانے علاقے میں رہتا تھا۔ گھر بہت پرانا تھا، لیکن گھر کے بالکل سامنے ایک سنسان سا مکان تھا۔ اس مکان کا دروازہ اکثر بند رہا کرتا تھا، کھڑکیوں پر دھول جمی ہوئی تھی اور لوگ کہتے تھے کہ اس مکان کا مالک کئی سال پہلے شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سعد کو اس مکان سے کبھی کوئی خاص خوف محسوس نہیں ہوا۔ اس کی زندگی بہت عام سی تھی، صبح صبح کام پہ جانا اور شام کو گھر، کبھی دوستوں کے ساتھ ملاقات اور دیر رات تک جاگنا۔ لیکن ایک عادت اس کی بچپن سے تھی، اسے بہت زیادہ خواب آیا کرتے تھے، کبھی عجیب، کبھی پریشان کر دینے والے اور کبھی اتنے واضح کہ اٹھنے کے بعد بھی اسے ایسا لگتا کہ وہ ابھی تک خواب کے اندر ہی ہے۔ لیکن ایک رات اس نے ایسا خواب دیکھا جو اس کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ سعد نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے، روڈ بالکل سنسان ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور اس کا دوست حمزہ بلیک موٹر سائیکل پر کسی جگہ جا رہا ہے۔ سعد خواب میں اس کے پیچھے کھڑا ہے، وہ حمزہ کو روکنے کے لیے آواز دیتا ہے، لیکن حمزہ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ اور اچانک دور سے ایک سفید رنگ کی گاڑی تیز رفتاری سے آتی ہے۔ گاڑی سیدھا حمزہ کی موٹر سائیکل سے ٹکرا جاتی ہے۔ حمزہ روڈ پر گر جاتا ہے، اس کے سر سے خون نکل رہا ہے۔ سعد بھاگ کر اس کے پاس جاتا ہے۔ حمزہ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن اس میں کوئی حرکت نہیں۔ سعد چیختا ہے اور اسی چیخ کے ساتھ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ سعد پسینے میں بھیگا ہوا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا، صبح کے 4:19 ہو رہے تھے۔ سعد نے پانی پیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ یہ بس ایک خواب تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے حمزہ کو فون کیا۔ حمزہ نے فون اٹھایا اور ہنس کر کہا، کیوں صبح صبح پریشان کر رہے ہو؟ سعد نے اس سے پوچھا کہ آج موٹر سائیکل پر باہر کہیں جانا ہے؟ حمزہ نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ سعد نے کہا، بس دل گھبرا رہا ہے۔ حمزہ مسکرایا، اس نے کہا کہ آج اسے ایک بہت ضروری کام سے باہر جانا ہے۔ سعد نے پھر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن حمزہ نہیں مانا۔ دوپہر تک سب بالکل ٹھیک رہا۔ شام کے قریب حمزہ کا موبائل اچانک بند ہو گیا۔ سعد کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ پھر رات کو حمزہ کے گھر سے فون آیا۔ اس کے بھائی نے بتایا کہ حمزہ کا موٹر سائیکل پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ سعد کے ہاتھ سے فون لگ بھگ گرنے ہی والا تھا۔ اس نے فوراً پوچھا کہ حمزہ کہاں ہے؟ جواب ملا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ سعد بھاگ کر ہاسپٹل پہنچا۔ حمزہ زندہ تھا، اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی تھی، اس کے سر پر بھی ہلکی سی چوٹ آئی تھی، لیکن وہ بچ گیا تھا۔ سعد نے اسے دیکھا تو اس کے اندر عجیب سا سکون آ گیا۔ اس کا خواب سچ ہوا تھا، لیکن پوری طرح نہیں۔ حمزہ مرا نہیں تھا۔ سعد نے سوچا کہ شاید اس نے اسے وقت پر روک دیا تھا۔ اس رات سعد کو پہلی بار لگا کہ شاید وہ خواب کسی وجہ سے آیا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس خواب کا اصل حصہ ابھی باقی تھا۔ حمزہ کے حادثے کو 3 دن گزر چکے تھے۔ سعد کو اس کے بعد کوئی خواب نہیں آیا۔ وہ سمجھنے لگا کہ شاید سب کچھ اتفاق تھا، لیکن چوتھی رات وہی خواب دوبارہ آیا۔ اس بار جگہ بدلی ہوئی تھی، بارش بھی نہیں ہو رہی تھی اور روڈ بھی کوئی دوسرا تھا، لیکن حمزہ پھر موٹر سائیکل پر تھا۔
سعد خواب میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ دور ایک پرانی مسجد نظر آ رہی تھی۔ مسجد کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سعد نے اس آدمی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ پھر وہ آدمی دھیرے سے سعد کی طرف مڑا اور کہا، تم نے پہلی بار اسے بچا لیا؟ سعد نے پوچھا، کسے؟ آدمی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف اپنی انگلی مسجد کے پیچھے موجود ایک تنگ گلی کی طرف اٹھائی۔ سعد نے ادھر دیکھا اور اسی لمحے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ صبح سعد نے خواب کو یاد کرنے کی بہت کوشش کی۔ اسے عجیب بات یہ لگی کہ اس نے وہ مسجد کبھی کہیں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے حمزہ کو فون کیا۔ حمزہ نے بتایا کہ اسے اب بھی سر میں درد ہوتا ہے۔ سعد نے پوچھا کہ حادثے والی جگہ کہاں پہ تھی جہاں تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ حمزہ نے علاقے کا نام بتایا۔ سعد نے جب وہ جگہ دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ حادثے والے روڈ سے کچھ دور بالکل ویسی ہی ایک مسجد موجود تھی۔ سعد نے سوچا شاید اس کا ذہن پہلے کبھی اس جگہ کو دیکھ چکا ہو، لیکن ایک چیز اسے پریشان کر رہی تھی۔ مسجد کے پیچھے واقعی ایک تنگ گلی تھی۔ سعد نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اس رات وہ جان بوجھ کر دیر رات تک جاگنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس نے خود کو جگائے رکھنے کی بہت کوشش کی، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور تیسرا خواب شروع ہو گیا۔ اس بار سعد اسی گلی میں کھڑا تھا۔ گلی کے آخر میں ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ سعد دھیرے دھیرے دروازے کے پاس گیا۔ اس نے دروازہ دھکا دے کر کھولا۔ اندر بالکل اندھیرا تھا۔ پھر کسی نے پیچھے سے اس کا نام لیا، سعد۔ وہ فوراً مڑا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ دوبارہ آواز آئی، سعد، لیکن اس بار آواز کمرے کے اندر سے آئی تھی۔ سعد نے اندھیرے میں دیکھا، ایک چھوٹا بچہ کمرے کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ دیوار کی طرف تھا۔ سعد نے پوچھا، تم کون ہو؟ بچے نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر سعد کی چیخ نکل گئی۔ بچے کی آنکھیں بالکل خالی تھیں۔ اس نے سعد کو دیکھا اور کہا، تمہیں پہلے خواب میں ہی رک جانا چاہیے تھا۔ سعد کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سیدھا بستر پر بیٹھ گیا۔ اس کا گلا خشک ہو چکا تھا، لیکن اس بار کمرے میں صرف وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے کمرے کے دروازے کے نیچے سے پانی اندر آ رہا تھا، بالکل ویسا ہی پانی جیسا اس نے پہلے خواب میں بارش کے وقت روڈ پر دیکھا تھا۔ سعد دھیرے سے بستر سے اترا، دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، لیکن زمین پر گیلے پیروں کے نشان بنے ہوئے تھے، چھوٹے پیروں کے نشان جو اس کے کمرے کے باہر سے شروع ہو رہے تھے اور سیدھا اس کی والدہ کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ سعد نے اپنی والدہ کو فوراً جگایا۔ انہوں نے کمرے سے باہر آ کر زمین دیکھی۔ سعد نے پوچھا کہ گھر میں کوئی بچہ آیا تھا؟ والدہ نے حیرانی سے کہا، نہیں۔ سعد نے پھر پوچھا کہ گھر میں کوئی اور آدمی آیا تھا؟ والدہ نے کہا کہ نہیں۔ سعد نے پیروں کے نشان کی طرف دیکھا، اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ زمین بالکل سوکھی ہوئی تھی۔ سعد کو لگا شاید وہ نیند اور خواب کے درمیان کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی والدہ کا چہرہ بدل چکا تھا۔ سعد نے پوچھا، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں۔ سعد نے زور دے کر پوچھا کہ اگر کچھ نہیں تو آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ والدہ نے بات ٹال دی۔ اس رات سعد سو نہیں سکا۔ صبح اس نے اپنی والدہ سے پھر پوچھا۔ اس بار انہوں نے کہا کہ تمہیں بچپن میں بھی ایسے ہی خواب آیا کرتے تھے؟ سعد نے حیرانی سے پوچھا، کیسے خواب؟ والدہ نے کہا کہ تم اکثر نیند میں اٹھ کر گھر کے کسی کونے میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کبھی دیوار کو دیکھتے رہتے، کبھی کسی سے بات کرتے اور کبھی کہتے کہ کوئی تمہیں بلا رہا ہے۔ سعد نے پوچھا، پھر آپ نے کسی حکیم یا ڈاکٹر کو دکھایا تھا؟ والدہ کچھ دیر تک خاموش رہیں، پھر انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ کے پاس لے کر گئی تھی۔ سعد نے پوچھا، کون بزرگ؟ والدہ نے جواب دیا کہ اس کا نام اب یاد نہیں۔ سعد سمجھ گیا کہ کوئی بات اس سے چھپائی جا رہی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پورے گھر کی تلاشی لے گا۔ اگر کوئی راز اس سے چھپایا جا رہا ہے تو مجھے گھر میں ضرور کچھ ملے گا۔ اس نے گھر کے پرانے صندوق کھولنا شروع کیے۔ کچھ گھنٹوں کی تلاش کے بعد اسے ایک پرانا کپڑا ملا۔ اس کپڑے کے اندر ایک چھوٹا سا تعویذ بندھا ہوا تھا۔ سعد نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ والدہ نے فوراً اس کے ہاتھ سے تعویذ چھین لیا۔ سعد نے حیرانی سے کہا کہ آپ مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتاتی؟
والدہ نے کہا کہ تمہیں اس کے بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سعد نے کہا کہ میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ والدہ چپ رہیں۔ آخر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو بہت کمزور تھے، تم لگاتار روتے رہتے تھے، کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے اور رات کو ایسے چیختے تھے جیسے کوئی تمہیں ڈرا رہا ہو۔ ایک عورت نے انہیں ایک بزرگ کے بارے میں بتایا تھا، میں تمہیں اس کے پاس لے گئی۔ بزرگ نے سعد کو دیکھ کر کہا تھا کہ اس بچے کی نظر بہت تیز ہے۔ پھر اس نے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس بچے کے پاس سے کبھی اسے دور مت کرنا۔ سعد نے پوچھا کہ اس تعویذ میں کیا ہے؟ والدہ نے کہا کہ انہوں نے کبھی اس کو کھولا نہیں۔ سعد نے تعویذ اپنے ہاتھ میں لیا، اس پر صرف ایک نام لکھا تھا، راشد۔ سعد نے حیرانی سے پوچھا، راشد کون؟ والدہ نے جواب نہیں دیا۔ سعد نے پھر پوچھا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، تمہارے والد۔ سعد کچھ لمحوں تک بالکل خاموش کھڑا رہا۔ اس کے والد کا انتقال تب ہوا تھا جب سعد صرف 9 سال کا تھا۔ سعد نے پوچھا کہ ابو کا نام تعویذ پر کیوں ہے؟ والدہ نے صرف اتنا کہا، تمہارے والد کے انتقال کے بعد ہی تمہارے خواب شروع ہوئے تھے۔ سعد نے اس دن پہلی بار اپنے والد کے پرانے سامان کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اسے ایک پرانی ڈائری ملی۔ ڈائری میں زیادہ کچھ نہیں تھا، کچھ حساب، کچھ نام اور چند تاریخیں، لیکن آخری صفحے پر ایک جملہ لکھا تھا، اگر سعد کو وہ خواب دوبارہ آنے لگیں تو اسے اس مکان تک مت جانے دینا۔ سعد گھبرا گیا۔ اس نے سوچا، کون سا مکان؟ اس نے ڈائری کا اگلا صفحہ پلٹا، وہاں صرف ایک پتہ لکھا تھا، وہی پتہ جو اس کے خواب میں نظر آنے والے پرانے مکان کا تھا۔ سعد فوراً اس جگہ پہنچا۔ وہ مکان سالوں سے بند تھا، دروازہ زنگ آلود تھا۔ سعد نے آس پاس دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ کھل گیا۔ اندر سے سڑی ہوئی ہوا کا جھونکا آیا۔ گھر کے اندر ہر چیز پر دھول جمی تھی، لیکن ایک کمرہ ایسا تھا جہاں بالکل دھول نہیں تھی۔ کمرے کے بیچ میں ایک پرانی چرپائی رکھی تھی اور چرپائی کے پاس زمین پر مٹی کا ایک چھوٹا سا برتن رکھا تھا۔ سعد نے برتن اٹھایا، اس کے نیچے کچھ کاغذ تھے۔ ان کاغذوں میں کچھ عجیب نقش بنے ہوئے تھے اور ان کے بیچ سعد کی بچپن کی تصویر رکھی تھی۔ سعد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے تصویر پلٹی، پیچھے ایک تاریخ لکھی تھی، وہی دن جس دن سعد پیدا ہوا تھا، اور اس کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اس بچے کو خواب دکھائے جائیں گے۔ سعد پیچھے ہٹا۔ اسی وقت کمرے کے باہر کسی کے چلنے کی آواز آئی، دھیمی سی، پھر رک گئی۔ سعد نے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر آواز دوبارہ آئی، اس بار چرپائی کے نیچے سے۔ سعد دھیرے سے نیچے جھکا۔ اندھیرے میں ایک چھوٹی سی آنکھ چمک رہی تھی۔ سعد پیچھے گر گیا، لیکن وہاں کوئی بچہ موجود نہیں تھا، صرف ایک پرانا آئینہ تھا۔ سعد نے آئینے میں دیکھا، اس کا اپنا عکس نظر آ رہا تھا، لیکن عکس اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ آئینے کے پیچھے کھڑی ایک عورت کو گھور رہا تھا۔ سعد فوراً مڑا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ آئینے میں دیکھا، عورت اب بھی وہاں تھی۔ اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں وہی تعویذ تھا۔ سعد نے آئینے کو چھوا اور اسی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ اندھیرے میں بدل گیا۔ سعد نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی گھر میں کھڑا ہے، اس کی والدہ کرسی پر بیٹھی ہیں، حمزہ دروازے کے پاس کھڑا ہے اور سامنے ایک عورت کھڑی ہے۔ عورت نے کہا، تم نے بہت دیر کر دی ہے۔ سعد نے پوچھا، آخر تم ہو کون؟ عورت نے جواب دیا، میں وہ ہوں جس نے تمہیں پہلی بار خواب دکھایا تھا۔ سعد نے پوچھا، کیوں؟ عورت نے کہا، کیونکہ تمہارے والد نے مجھے کہا تھا کہ اگر کبھی وہ واپس نہ آئیں تو تمہیں ان کا کام پورا کرنا ہوگا۔ سعد نے پوچھا، کون سا کام؟ عورت نے اس کی والدہ کی طرف دیکھا۔ سعد نے جب والدہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بند تھیں۔ عورت نے کہا، تمہارے والد کو خواب آیا کرتے تھے، وہ لوگوں کے آنے والے واقعات دیکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک دن ایسا خواب دیکھا جس میں انہیں اپنی موت نظر آئی۔ انہوں نے اپنی موت روکنے کی کوشش کی اور اسی کوشش میں انہوں نے ایک ایسا عمل کر دیا جس نے وہ نظر تم تک پہنچا دی۔ سعد نے کہا کہ یہ ممکن نہیں۔
عورت نے کہا تمہارے والد نے تمہیں بچانے کے لیے تمہارے خواب اپنے اندر لے لیے تھے، لیکن جب وہ مرے تو وہ خواب تمہارے پاس لوٹ آئے۔ سعد نے پوچھا کہ پھر میں جو کچھ دیکھتا ہوں وہ کیا ہے؟ عورت نے کہا تم مستقبل نہیں دیکھتے، تم وہ راستے دیکھتے ہو جن پر تمہیں چلنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ سعد نے پوچھا کس طرف؟ عورت نے دھیرے سے کہا اپنی موت کی طرف۔ اچانک کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سعد کی آنکھ کھل گئی، وہ اپنے گھر میں تھا۔ رات کے 2:17 ہو رہے تھے۔ اس کی والدہ سو رہی تھیں۔ حمزہ گھر میں نہیں تھا۔ سعد نے موبائل اٹھایا، اس پر ایک انجان نمبر سے پیغام آیا ہوا تھا۔ صرف ایک جملہ لکھا تھا، آج رات گھر سے باہر مت نکلنا۔ سعد نے موبائل بند کر دیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک بار، 2 بار، پھر 3 بار۔ سعد نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی میں ہوں۔ سعد نے آواز پہچان لی، وہ آواز حمزہ کی تھی۔ سعد نے دروازہ کھولا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ صرف زمین پر گیلے پیروں کے نشان بنے ہوئے تھے، وہی چھوٹے پیروں کے نشان جو اس نے پہلے بھی دیکھے تھے۔ نشان دروازے سے باہر جا رہے تھے۔ سعد ان کے پیچھے چل دیا۔ گلی کے آخر میں وہی پرانا مکان تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر اندھیرا تھا۔ سعد نے اندر قدم رکھا اور اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ حمزہ کا فون تھا۔ سعد نے فوراً اٹھایا۔ حمزہ روتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا سعد مجھے بچاؤ۔ سعد نے پوچھا تم کہاں ہو؟ حمزہ نے جواب دیا اسی مکان میں۔ سعد ڈر گیا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اندھیرے میں کسی نے دھیرے سے کہا تم پھر آ گئے؟ سعد نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی تمہارے خواب کا آخری حصہ۔ سعد نے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، لیکن زمین پر ایک تصویر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے تصویر اٹھائی۔ تصویر میں اس کا والد کھڑا تھا، ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، اور ان کے بیچ میں 7 سال کا سعد کھڑا ہوا تھا۔ سعد نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ عورت کا چہرہ دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں، وہی عورت جو اس کے خواب میں آتی تھی۔ سعد نے تصویر الٹ دی۔ پیچھے لکھا تھا جب سعد کو یہ عورت خواب میں نظر آئے تو سمجھ لینا کہ وقت آ گیا ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ حمزہ اندر آیا۔ سعد اس کی طرف بھاگا۔ اس نے پوچھا تم ٹھیک ہو؟ حمزہ نے حیرانی سے کہا کہ وہ تو گھر پر تھا۔ سعد نے کہا تم نے مجھے فون کیا تھا۔ حمزہ نے اپنا فون دکھایا، اس پر کوئی کال نہیں تھی۔ سعد گھبرا سا گیا۔ پھر اس نے حمزہ کے پیچھے دیکھا۔ کمرے کے کونے میں وہی بچہ کھڑا تھا، کالی آنکھوں والا۔ بچے نے سعد کو دیکھا اور کہا اب تم سمجھ گئے ہو؟ سعد نے پوچھا کیا؟ بچے نے کہا ہر بار جب تم نے کسی کو بچایا تم نے صرف خواب بدلا، حقیقت نہیں۔ سعد نے پوچھا پھر جو لوگ مرے؟ بچے نے جواب دیا ان کی جگہ دوسرا کوئی مر گیا۔ سعد کے دماغ میں تمام واقعات ایک ساتھ گھومنے لگے، حمزہ کا حادثہ، اس کے بعد آنے والا خواب، ہر بار کوئی نہ کوئی واقعہ، اور ہر بار سعد کسی نہ کسی کو بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ بچے نے کہا تمہارے والد بھی یہی کرتے تھے؟ سعد نے پوچھا میرے والد کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بچے نے کہا انہوں نے اپنی موت دیکھی تھی، انہوں نے اسے روک دیا، لیکن ان کی جگہ تمہاری زندگی میں وہ خواب آ گئے۔ سعد کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے پوچھا یہ سب کیسے ختم ہوگا؟ بچے نے صرف اتنا کہا اگلے خواب میں جو تم دیکھو اسے بدلنا مت۔ سعد نے پوچھا آخر کیوں؟ بچہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگا۔ اس نے کہا کیونکہ اگلا خواب تمہاری موت کا ہے، اور اگر تمہیں اسے بدلنے کی کوشش کی تو کسی اور کی موت ہوگی۔ سعد کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہو چکی تھی۔ اس نے فوراً اپنی والدہ کو دیکھا، وہ زندہ تھیں، حمزہ بھی زندہ تھا۔ سعد نے سوچا شاید سب ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ اور بھی تھا، ایک پرانا کاغذ۔ اس کاغذ پر اس کی اپنی تصویر بنی ہوئی تھی، اور نیچے لکھا تھا آج رات 2:17۔ سعد پورا دن گھر سے باہر نہیں نکلا۔ رات کو اس نے اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کر سارا وقت گزارا۔ 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، پھر 2:17۔ گھر کی ساری روشنیاں ایک ساتھ بند ہو گئیں۔ سعد کی والدہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو سعد نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز نہیں نکلی۔ کمرے کے دروازے کے پاس ایک سایہ کھڑا تھا،
وہی عورت۔ اس بار اس کا چہرہ بالکل صاف تھا اور سعد نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ اس کی اپنی والدہ تھی، لیکن اس کی والدہ تو اس کے بالکل پاس بیٹھی تھی۔ سعد نے دھیرے سے پیچھے دیکھا۔ اس کی والدہ کی آنکھیں بند تھیں اور سامنے کھڑی عورت مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، تمہارے والد نے مجھے بھی ایک خواب دیا تھا۔ اس خواب میں تمہاری موت تھی، لیکن میں اسے روک نہیں سکی۔ سعد نے پوچھا، پھر تم کیا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا، کچھ نہیں، میں صرف تمہیں تمہارا آخری خواب دکھانے آئی ہوں۔ اچانک سعد کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ اس نے خود کو ایک سنسان سڑک پر دیکھا۔ رات تھی، ہلکی بارش ہو رہی تھی، دور ایک سفید گاڑی کھڑی تھی۔ سعد روڈ پر پڑا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور اس کے پاس اس کا والد کھڑا تھا۔ سعد نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، اب خواب کو بدلنے کی کوشش مت کرنا۔ سعد نے پوچھا، کیوں؟ انہوں نے کہا، کیونکہ یہ تمہاری موت کا خواب نہیں، یہ تمہاری زندگی بچانے کا آخری موقع ہے۔ سعد نے پوچھا، مجھے کرنا کیا ہے؟ انہوں نے سامنے اشارہ کیا۔ روڈ کے دوسرے کنارے ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ آدمی سعد کو دیکھ رہا تھا۔ سعد نے غور سے دیکھا، وہ آدمی خود سعد تھا، لیکن اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں۔ سعد نے آنکھیں بند کر لیں اور چیخ کر کہا، میں یہ خواب نہیں بدلوں گا۔ اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ صبح سعد اپنے کمرے میں تھا۔ اس کی والدہ اس کے پاس بیٹھی تھیں۔ سعد نے انہیں سب کچھ بتایا۔ والدہ نے کچھ نہیں کہا، صرف اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس دن کے بعد سعد کو کبھی کوئی خواب نہیں آیا۔ ایک ہفتہ گزرا، پھر ایک مہینہ۔ اس کی زندگی بالکل عام سی ہو گئی۔ حمزہ بھی بالکل ٹھیک تھا۔ سعد نے پرانے مکان کا دروازہ بند کروا دیا، تعویذ کو جلا دیا اور اپنے والد کی ڈائری بھی کسی کو نہیں دکھائی۔ اسے لگا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن 6 مہینے بعد سعد نے اپنی ڈائری میں ایک بات لکھی۔ اس نے لکھا، مجھے اب خواب نہیں آتے۔ اس کے نیچے اس نے ایک اور جملہ لکھا، لیکن اب مجھے خواب جاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہیں سے بات ختم نہیں ہوتی، کیونکہ سعد کے ایک قریبی دوست نے بعد میں بتایا کہ سعد کی موت سے صرف 3 دن پہلے سعد نے اسے فون کیا تھا۔ اس نے کہا تھا، مجھے آج رات ایک عجیب خواب آیا ہے۔ دوست نے پوچھا، کیسا خواب؟ سعد نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں کسی اور کو اپنی موت کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ دوست نے پوچھا، تم نے کس کو بتایا؟ سعد کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے کہا، تمہیں۔ دوست ہنس دیا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے ڈرا رہے ہو۔ سعد نے جواب دیا، نہیں، میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، میں تمہیں بچا رہا ہوں۔ دوست نے پوچھا، کس سے؟ سعد نے کہا، میرے اگلے خواب سے۔ اس کے 3 دن بعد سعد کی موت ہو گئی، اور سب سے عجیب بات، اس کی موت کا سبب کبھی سامنے نہیں آ سکا۔ نہ کوئی حادثہ، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی زخم۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر مرا ہوا ملا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ کاغذ پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، اب میری جگہ تم دیکھو گے۔ سعد کا دوست اس کاغذ کو دیکھ کر کئی دن تک خاموش رہا، لیکن اس رات جب وہ گھر میں اکیلا سویا، رات کے 2:17 پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ اس نے موبائل کی روشنی جلائی اور اس کے موبائل پر ایک نیا پیغام آیا ہوا تھا، کسی انجان نمبر سے۔ پیغام میں صرف اتنا لکھا تھا، آج رات تمہارے خواب میں سعد آئے گا۔ اس نے فوراً موبائل بند کر دیا، لیکن اسی وقت اس کے کمرے کے دروازے پر 3 بار دستک ہوئی۔ وہ بستر پر جم سا گیا۔ باہر سے سعد کی آواز آئی، دروازہ کھولو، میں تمہیں ایک خواب دکھانے آیا ہوں۔ اور اس رات کے بعد سعد کے دوست کو بھی وہ خواب آنے لگے۔ وہی بارش، وہی سفید گاڑی، وہی پرانا مکان، اور ہر خواب کے آخر میں سعد کھڑا ہوتا۔ بس اس بار سعد کا چہرہ مسکراتا نہیں ہے۔ وہ روتا ہوا کہتا ہے، مجھے بچانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اگلا خواب تمہارا ہوگا۔ تو دوستو، کیا سعد واقعی خواب دیکھ رہا تھا، یا کسی نے اس کے خوابوں کو حقیقت سے جوڑ دیا تھا؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر آپ کو آج رات اپنی موت کا خواب آئے تو کیا آپ اسے روکنے کی کوشش کریں گے یا پھر اسے ہونے دیں گے؟ کیونکہ کبھی کبھی ہر خواب مستقبل کی خبر نہیں ہوتا، کچھ خواب صرف ایک انتظار ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو ہمیں ضرور بتائیں، ہو سکتا ہے اگلی کہانی آپ کی ہو۔ میں ہوں اشر، آپ سن رہے تھے خواب اشر۔ میں ملوں گا آپ سے ایک بار پھر ایک اور نئی کہانی میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔